الرحمن الرحیم۔ آج کا جو آج سے 3-4 دن پہلے ایک وقوع ہوا ہے، مرڈر ہوا ہے، ایک نوجوان شہید ہوئے ہیں پیٹرول پمپ پہ فائرنگ کے بدلے میں۔ تو اس میں الزام لگایا جا رہا تھا مجھ پہ کہ میرے وہ سیکرٹری ہیں اور انہوں نے یہ کام کر دیا اور M&A کی پشت پناہی ان کو حاصل ہے۔ آج یہ ثابت ہو گیا ہے کہ میں ہمیشہ غریب کی بات کرتا ہوں، نادار کی بات کرتا ہوں، مفلس کی بات کرتا ہوں، مظلوم کی بات کرتا ہوں، اور میں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ چاہے یہ تو میرے مطلب سیکرٹری لیول کے لوگ تھے یا تعلقداری تھی، اگر میرا بیٹا بھی واللہ بخدا اگر میرا بیٹا بھی قتل، باقی معاملات دنیا داری کے چلتے رہتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، قتل یا ڈکیٹی میں میرا بیٹا بھی کبھی گلٹی ہوا تو انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں آن ایئر کبھی یہ چیزیں مٹنے والی نہیں ہوتی جو آپ فیس بک پہ جاری ہوتی ہیں۔ میں اپنے بیٹے کے بھی ساتھ نہیں ہوں گا انشاءاللہ، میں اس کے ساتھ ہوں گا جس کے ساتھ میرا بیٹا ظلم کرے گا۔ خدا نہ خواستہ ایسا ہو جائے کہ میرا بیٹا کسی کے ساتھ ظلم کرے اور میں اپنے بیٹے کے ساتھ کھڑا ہوں تو اللہ مجھے اس دنیا میں بھی ذلت دے اور آخرت میں بھی ذلت دے۔ دوسری بات، میں ان لواحقین کے ساتھ افسوس کرتا ہوں، بہت افسوس ہے، پورا کروڑ اس افسوس میں ڈوبا ہوا ہے کہ ان نوجوانوں کو سریعام بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ اور میں آپ سے ایک اور وعدہ کرتا ہوں کہ ہم پوری کوشش، DPO لیا صاحب سے میری بات ہوئی ہے، SHO صاحب بھی کھڑے ہیں، ان کے ساتھ بھی بات ہوئی ہے کہ ہم بہت جلد اپنی پوری ایمانداری سے اللہ کو حاضر ناظر کر کے، یہ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ ہم لوگ سب مل کے ٹیم ورک کریں گے اور انشاءاللہ جو ملزمان باقی ہیں وہ بھی گرفتار ہوں گے، اور جس کا جو ظلم بنتا ہے، جو اس نے ظلم کیا ہے، اس ظلم کے مقابلے میں اس کو انشاءاللہ کے بدلے میں اس کو سزائیں بھی انشاءاللہ ملیں گی۔ جی یہ فرمائیے ذرا، یہ قتل کی بڑی لرزہ خیز واردات تھی، اس کے بعد آپ کا سوشل میڈیا پہ بیان بھی آیا، آڈیو، جس میں آپ نے قطعی طور پہ تردید بھی کی اس معاملے کے اوپر کہ میں ظلم کرنے والے کے ساتھ نہیں ہوں۔ تو کون لوگ ہیں جو جوڑ رہے ہیں آپ کو اس کے ساتھ؟ سیدھی بات بتاؤں یا سیاسی بات بتانی ہے؟ سیدھی بات یہ ہے کہ ایک فتح پور کے سیاسی کا ایک بنا ہوا ہے فیس بک پہ اکاؤنٹ، اور میں اس تک پہنچ بھی چکا ہوں، وہ عرفان امان صاحب ہیں ARY جن کے پاس ہے، تو انہوں نے یہ پوسٹ لگائی تھی۔ اس کے بعد میرے ایک بھائی ہیں یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، تو ایڈوکیٹ ہیں، انہوں نے ان سے بات کی بھی، آپ کو یہ بیان کس نے دیا؟ انہوں نے کہا جی مجھے تو ویسے ہی پتہ اڑتی خبر ملی، اور میں نے جیسے یہ سنا، میں اسلام آباد اس وقت پہنچ چکا تھا، جیسے سنا یہ اتنا بڑا ثانیہ ہو گیا ہے تو میں نے اسی وقت اپنی وائس ریکارڈ جو ہے اس وقت میں گروپ میں ڈالنی شروع کر دی کہ کوئی بھی یہ نہ سوچے، کوئی بھی نہ یہ سوچے کہ مجید نیازی اپنا ایمان بیچ دے گا، غریبوں کے خون سے سیاست کرے گا، غریبوں کے بچوں کو رلائے گا، ان کی ماؤں بہنوں کو رلائے گا، یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اور کبھی ایسا ہوگا بھی نہیں۔ اور اگر ایسا کروں، اللہ تعالیٰ میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو، میرے گھر کو اجاڑ دے، اور میری بیٹیاں مائیں اور بہنیں ایسے رو رہی ہوں جیسے آج مقتولین کے گھر میں کوہرام مچا ہوا ہے۔ سوشل میڈیا پہ آج عباس ایک ملزم ہے یہاں پہ جو آپ نے پیش بھی کیا ہے، اس کے آرڈر نکلے ہیں DC آفس سے، سوشل میڈیا پہ یہ معاملہ گرم بھی رہا ہے، تو آپ اس کو کس نظریے سے دیکھیں گے؟ جی عباس کے نہیں ہیں، عامر کے ہیں، جی عامر کے آرڈر ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جو جابز آئی ہوئی تھی ان کو پتہ نہیں کتنی دفعہ ان کے انٹرویو ہو چکے ہیں، کتنی دفعہ ان کو بلایا گیا اور اس کے بعد آرڈرز نہیں دیے گئے، یہ نوکری والے درجہ چہارم والے۔ تو یہ نام جو ہے ہمارا آج سے کوئی 8-9 مہینے پہلے جب سے یہ پروسیس نوکریوں والا شروع ہوا ہے، یہ تب سے ان کے نام دیے ہوئے تھے اور پھر ان کے آج آرڈر نکلے ہیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ انہوں نے قتل کیا اور میں ان کو بھاگ کے نوکریاں دینی شروع کر دوں، بہت اچھا کام کیا ہے۔ آج وہ ان کا خون چکی کھڑے ہیں، کل ہمیں بھی ماریں گے، ہمارے بچوں کو بھی ماریں گے۔ تو یہ پرانی بات ہے، جب سیاسی مخالفین جو بھی ان کو ملتی ہے بات وہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ مجھے بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، نہ میں حرام کھاتا ہوں، نہ ہی کبھی کسی غریب کے ساتھ میری کوئی زیادتی ثابت کر سکتا ہے، کسی غریب کے ساتھ کوئی ایک۔ میں بھی 38 سال کا ہو گیا ہوں، میں اسی کروڑ میں پیدا ہوا ہوں، یہیں پہ ساری زندگی گزری ہے، کسی ایک بندے کے ساتھ ایسی زیادتی جو غریب ہو اور میں نے زیادتی کی ہو آپ اس کا نام لے لیں، لیکن بیسک معاملہ یہ ہے کہ یہ غریبوں کا، عزت دار لوگوں کا خون ہے، اس میں سیاست نہ کھیلی جائے، یہ سیاست والا کھیل ختم کیا جائے، اور ہمیں سب کو مل کے، میڈیا کے بھائی آپ کا شکریہ، آپ بھی ہمارے ساتھ جوائن کریں، پولیس بھی اس میں بہت کمیٹڈ ہے، اور میں نے تو بہت بڑی قسم آپ کو دی ہے کہ میں قطعاً قاتل کو، ظالم کو کبھی سپورٹ نہیں کروں گا، اور انشاءاللہ اگر مدعیوں کو میری ضرورت پڑی تو فرنٹ لائن پہ آگے میں ان کے ساتھ کھڑا بھی ہوں گا انشاءاللہ۔ اچھا، آپ کے ایک وائس میسج میں سنا گیا تھا کہ آپ کا رابطہ ہوا ہے انٹریکٹ
تو ان 3 مان کے علاوہ ان سے بھی آپ کا رابطہ ہوا ہے یا یہی تھے جن کو آج آپ نے پیش کر دیا؟ نہیں، ان کے ساتھ رابطہ میرا بعد میں ہوا ہے. پہلے میرا رابطہ جب یہ مرڈر ہوا تھا تو اس وقت کیسر کے ساتھ میرا رابطہ ہوا تھا، اور مجھے کہتے ہیں میں نے کس جگہ پہ جانا ہے. تو میں نے کہا بابا ہوا کیا ہے. اس وقت مجھے پوری سچویشن کا پتہ نہیں تھا، ابھی لڑائی کیسے ہوئی ہے کیسے نہیں ہوئی. تو اس نے پھر مجھے بتایا بھی یہ کچھ ہو گیا ہے. تو اس کے بعد میں نے اس کو کہا ایک تو مجھے آپ نے فون نہیں کرنا، میں آپ کو کوئی سپورٹ نہیں کروں گا. اس کے بعد اس نے دوسرے دن پھر کال کی کسی اور نمبر سے واٹس ایپ پہ. پھر میں نے فون پک کیا تو پھر میں نے اس سے تھوڑی سی وہ میری شارٹ ورڈز تھے، تھوڑی سی سرزنش کرنے والی بات اور تھوڑی سی لمبی گفتگو ہوئی. اس میں اس نے کہا کہ ہم یہ کرنا نہیں چاہتے لیکن ہو گیا ہے. میں نے کہا یار اور کسی سے کیوں نہیں ہوتا. اچھا چلے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، وہ حادثہ ہوتا ہے. جب آپ فل بلٹ مار رہے ہیں اس کو کلاشن کوپ کو، آپ پسٹل چلا رہے ہیں اس کلاشن کوپ کو چلا رہے ہیں، وہ کیسے حادثہ ہو سکتا ہے؟ ایویں کیسے ہو سکتا ہے؟ ایویں ہو گیا. تو میں نے کہا بھائی ایک بات میری کان کھول کے سن لو، اگر آپ لوگوں نے میرے لیے قربانیاں دی ہیں تو میں نے بھی آپ کو گن مین سے ایک سوشل ورک کی طرف لے کے آیا تھا. کچھ باتیں ہاں شکر ہے بات میرے ذہن میں آ گئی. کچھ باتیں ہوتی رہی ہاسپٹل میں مرڈر والی رات اور بعد میں بھی کہ کچھ لوگ کہتے رہے وہاں پہ کہ ہم تو اس کو کیسر کو زمین پہ بٹھاتے تھے، مجید نیازی نے گاڑیاں دے دی. میں تو اپنے ہر دوست کی عزت کو، ہر دوست کو اوپر لانے کی کوشش کرتا ہوں. اور پھر سابقہ گروپ میں جہاں کیسر تھا وہاں پہ وہ گن اٹھایا کرتا تھا. میں نے اس کو کہا یہ تمہارا کام نہیں ہے، تمہارا کام ہے سوشل ورک کرنا. اور میں یہ نہیں کہ ڈیفینڈ کر رہا ہوں، اللہ مجھے سزا دے اس بات کی اگر میں ڈیفینڈ کر رہا ہوں. 4 سال ہو گئے ہیں اس کو میرے پاس، 4 سال کے اندر ایک کیس احمد علی اولکھ والے کے علاوہ کوئی ایک کیس بتا دیں بھی کیسر نے کوئی کیس کیا ہو. ان 4 سال سے پہلے جو ایف آئی آر اس پہ ہوتی تھی 324 کی ہوائی فائرنگ کی، وہ بھی تو اٹھا کے دیکھیں نا. میں نے تو اس کو سٹیبل کیا، اس کو گھر بنا کے دیا، اس کو میں نے مویشی لے کے دیے تاکہ ان کا روزگار چلے. اور میں نے اس کو وہاں پہ اپنے جہاں بیرون میں ہمارا رقبہ ہے چوبارہ میں، وہاں پہ اس کو زمین دی کہ آپ کاشت کرو، اپنا ذریعہ آمدن چلاؤ، اپنے بچے سنبھالو. اور میرا خیال ہے کہ جب وہ پچھلے گروپ میں تھا اس وقت اس کے پاس گھر نہیں تھا، آج اس کی اچھا خاصا گھر ہے. ہم تو نہیں کہتے، دیکھیں میں مثال دیتا ہوں، ابرار بھم ہے. ابرار بھم سے کون واقف نہیں ہے؟ ابرار بھم بھی ایک بہت متوسط گھر سے تعلق رکھتے ہیں. اور جب میرے یہ اس کی دوستی بنی تو اس کے پاس ایک چھوٹا سا گھر تھا. جب یہ گھر سے باہر